نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیار بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہمارا یہ بڑا خوبصورت سا پروگرام ہے۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے متعلق ڈھیر ساری معلومات ہمیں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے شروع سے آخر تک یہ پروگرام دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور ان مختلف سیگمنٹس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ آخر میں ایک مقابلہ بھی ہوگا، دیکھیں گے کہ وہ مقابلہ کون کریں گے۔ کچھ سوالات جوابات کا سیشن ہوگا اور اس کے ذریعے بھی مقصد یہی ہوگا کہ علم دین کی کچھ باتیں ہمیں سمجھ آ سکیں۔ بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے اور پھر علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام آپ مل کے بتائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ۔ تو سیگمنٹ ہے تجوید کلاس۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، حافظ جمال الدین۔ کیسے ہیں جمال الدین صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت آپ فرمائیں گے؟ سورہ قلم۔ سورہ قلم کی تو بہت ساری آیات ہیں، چند آیات آپ نے پڑھنی ہیں۔ تو اس سورت کے بارے میں کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں کہ مکی سورت ہے، مدنی ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں، یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں ٹوٹل 52 ہیں اور یہ 29ویں پارے میں۔ ماشاءاللہ۔ پارہ نمبر 29، سیکنڈ لاسٹ پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو آغاز ہوگا ہمارے سیگمنٹ اور پروگرام کا سورہ قلم کی چند آیات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون، أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ سورہ قلم کی چند آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک قاعدہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ قاعدہ کئی بچوں کو معلوم ہوگا جو مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو ان کو یہ قاعدہ معلوم بھی ہوگا۔ اگر معلوم نہیں تھا تو آج معلوم ہو جائے گا، پہلے سے معلوم تھا تو وہ قاعدہ پکا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کا نام کیا ہے؟
اس قاعدے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قلقلہ. کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ. اچھا قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھاؤں آسان انداز میں. بچوں قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی حرف کو ادا کرتے وقت اس حرف کے مخرج یعنی کہ منہ کا وہ مقام جہاں سے وہ حرف نکل رہا ہے اس مقام میں ایک جنبش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کے مخرج یعنی کہ منہ کے اس مقام کہ جہاں سے وہ حرف ادا ہو رہا ہے اس میں جنبش ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آواز لوٹ کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور قلقلہ کا ویسے معنی اگر آپ دیکھیں تو قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش اور حرکت. قلقلہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنبش اور حرکت. اور علم تجوید میں قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کی ادائیگی کے وقت مخرج میں یعنی حرف کو ادا کرنے کے مقام میں اس طرح جنبش پیدا ہوتی ہے کہ اس حرف کی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آواز واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے قلقلہ کا معنی، آپ کو میں نے بیان کر دیا. اب قلقلہ کب ہوگا؟ قلقلہ کا تعلق ہے حروف قلقلہ سے. تو حروف قلقلہ جہاں جہاں آئیں گے اور ان کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ شرائط پائی جائیں گی تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ. ٹھیک ہے، قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ عربی حروف تو الفابیٹ جو ہے وہ تقریباً 29 ہیں. کتنے ہیں؟ 29. ایک کم 30 حروف تہجی ہیں عربی زبان کے الفابیٹ ہیں. ان میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں کہ یہ حروف قلقلہ ہیں. صحیح ہے، 29 حروف تہجی میں سے صرف 5 حروف ایسے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ. کون سے ہیں وہ یاد کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک سیکوینس کے ساتھ نہیں ہے. ان 29 میں سے مختلف حروف ہیں. تو علماء نے بچوں کی آسانی کے لیے، پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے ایک عربی کا کلمہ دیا ہے. اس کلمے کو ہم اگر یاد کر لیں گے تو وہ سارے حروف ہمیں یاد ہو جائیں گے کیونکہ عربی کے اس کلمے میں وہ سارے حروف آ جاتے ہیں. اور وہ کلمہ ہے کتب جدن. کیا کلمہ ہے؟ کتب جدن. اب دیکھیں کتب جدن عربی زبان میں اگر آپ اس کو لکھیں یا ذہن پر اگر آپ زور دیں اور دیکھیں ایک خیالی تصویر بنائیں تو حروف کون سے ہیں کتب جدن میں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ویسے اگر یاد کرتے تو مشکل ہو جاتا. تو اب یہ آسانی ہو گئی. یہ جملہ یا یہ کلمہ اگر کسی بچے کو یاد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کو حروف قلقلہ یاد ہو گئے. اور وہ مجموعہ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ کتب جدن، یعنی کہ قاف، طا، با، جیم، دال. اب بچوں قلقلہ کب ہوگا؟ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ جو حروف قلقلہ ہیں کبھی تو ساکن ہوتے ہیں یعنی ان پر جزم ہوتی ہے، کبھی ان پر تشدید بھی آ جاتی ہے. تو مختلف حالتوں میں قلقلہ کا مختلف انداز ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہوں، ساکن کا مطلب بچوں کیا ہوگا؟ ان پر کیا ہو؟ جزم ہو، یا وقف کی وجہ سے ہم ان کو کیا کر رہے ہوں؟ ساکن کر رہے ہوں. تو اب کیا کرتے ہیں؟ ان حروف قلقلہ میں قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف اگر ساکن آ رہا ہے تو اس کو اس طرح ادا کریں گے کہ قلقلہ ہو، یعنی آواز ہمیں لوٹتی ہوئی معلوم ہو. ٹھیک ہے، اور اگر ان حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف مشدد ہو جائے، مشدد کا مطلب کیا ہے؟ اس پر کیا آ جائے؟ تشدید آ جائے، تو اب بھی قلقلہ ہوگا، لیکن اب قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا. یعنی سکون کی حالت میں حروف قلقلہ میں جو قلقلہ ہوتا تھا اس سے بڑھ کر جماؤ کے ساتھ قلقلہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں؟ مشدد، تشدید والے. اب یہ کیسے قلقلہ ہوگا؟ ہمارے قاری صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. پہلے ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ قلقلہ کا قاعدہ کہاں کہاں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان آیات میں جو سورہ قلم کی آیات تلاوت کی گئی ہیں مختلف مقامات پر قلقلہ کا قاعدہ لگے گا. تو ہم پوچھیں گے قاری صاحب سے کہ یہ قلقلہ ہمیں کیسے کر کے دکھائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، اگر آپ غور سے دیکھیں، کس طرح دیکھیں؟ غور سے دیکھیں تو آیت نمبر 46 اس میں ایک لفظ آ رہا ہے اجرن. آپ دیکھیں جیم نظر آیا آپ کو؟ جیم کون سے حروف میں سے؟ کتب جدن. جیم آ گیا اور جیم کے اوپر کیا ہے؟ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو یعنی ان پر جزم ہو تو قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. یعنی اس طرح جیم کی اب یہاں ادائیگی ہوگی کہ آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی. تو قاری صاحب یہ کیسے پڑھیں گے؟ صرف اس کلمے کو آپ پڑھ کے دکھائیں اور ایسے پڑھنا ہے کہ قلقلہ خوب ظاہر ہو. اجرن. انہوں نے اجرن نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اجرن. اب دیکھیں جیم کی جب ادائیگی ہو رہی ہے تو آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. اسی طرح یہی قاعدہ آپ کو آیت نمبر 50 کی ابتدا میں نظر آئے گا. دیکھیں
ابتدا میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جیم کے اوپر کیا ہے؟ وہی کلکلا ہونا ہے، تو کیسے کریں گے اس کو کلکلا؟ فَاجْتَبَاهُ. ماشاء اللہ. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں با حروف کلکلا میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ قطوب جدن. تو اب دیکھیں یہاں پر من ربہ، دیکھیں با مشدد ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ کلکلا جماؤ کے ساتھ ہوگا. یہاں بھی آپ دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے، ربہ با پر تشدید ہے، با مشدد ہے، اور حروف کلکلا جب مشدد ہوں تو وہاں کلکلا جماؤ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کے ان قواعد کو سمجھنے، سیکھنے، ان کا امپلیمنٹ کرنے، ان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ان ساری باتوں پر غور بھی کرنا ہے. پہلے قواعد سیکھیں گے، پھر اس کا امپلیمنٹ کریں گے، پھر اس کے مطابق تلاوت ہوگی تو ہمیں اس تلاوت کی برکتیں ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن مجید کی کسی سورت یا آیت کی فضیلت ہم جانتے ہیں احادیث اور روایات اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں. اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ ہے ہمارا سورت اور آیات کے فضائل. دیکھتے ہیں آج کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کی فضیلت ہم جانیں گے. چلے میں آپ لوگوں سے اسے ہی پوچھتا ہوں امتحان لینے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کو جانچنے کے لیے. وہ سورت ایسی ہے جس سورت کا نام فا سے شروع ہوتا ہے اور ہا پر ختم ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ لاسٹ میں جو بیٹھا ہے چھوٹا سا منا، نام بتائیں گے وہ کون سی سورت ہے کہ جس کے نام کے شروع میں فا اور آخر میں ہا ہے؟ محمد ہلال رضا اور سورۃ الفتح ہے. ماشاءاللہ. ہلال رضا کا جواب سورۃ الفتح. یہ قرآن مجید کی پیاری سورت ہے. اس کی فضیلت سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مکہ اور مدینہ شریف کے راستے میں یہ سورت نازل ہوئی. سورہ فتح کہاں نازل ہوئی؟ مکے اور مدینے کے راستے میں. جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے. غور کرے بچوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ صاحب قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے. تو وہ سورہ فتح کتنی برکت والی ہوگی جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کی چیزوں سے بہتر فرما رہے ہیں. اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اس حوالے سے ایک وظیفہ سورہ فتح سے متعلق بچوں ایک وظیفہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہ سنتے ہیں ہم. اس کی کیا برکت ہوتی ہے؟ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہی ہے، مدد پہنچانے والا اللہ ہی ہے، مشکل کشائی اللہ ہی فرماتا ہے. لیکن اللہ پاک کا جو مبارک کلام ہے قرآن پاک، اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور نیک کلمات ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں. حل اللہ ہی فرماتا ہے مسئلے، لیکن یہ کلام اور یہ افراد کیا بنتے ہیں؟ وسیلہ. یہ کیا بنتے ہیں؟ وسیلہ اور سبب بنتے ہیں. تو سورہ فتح کی بھی برکت ہے. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے، ٹھیک ہے، جو چاند رات جس کو آپ کہہ لیں، پہلی رات ہوتی ہے جو تراویح شروع کرتے ہیں جب ہم، ٹھیک ہے، پہلا روزہ اگلے دن جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاند جیسے ہی نکلتا ہے تو وہ پہلی رات ہوتی ہے. تو جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے پورے سال رزق میں خوشحالی ہوتی ہے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، جیسے ہی ہمیں یہ خوشخبری ملے گی کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا تو ہم انشاءاللہ 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھیں گے. سارا سال ہمارے رزق میں کیا رہے گی؟ برکت رہے گی. ایک اور فضیلت سنتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت اس سورت کو یعنی سورہ فتح کو پڑھ لینے سے وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فتح کی بھی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں قرآنی معلومات سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اس ریکارڈڈ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر
اور آپ کے سفر کا ذکر بھی ہے، تو آئیے آج ہی اسی بارے میں سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف جگہوں سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کیا گیا، اور اس لشکر کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کو مینیج کرنے کے لیے آگے والوں کو آگے جانے سے روکا جاتا تھا تاکہ سب جمع ہو جائیں اور اس کے بعد سب کو چلایا جائے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 300 مائلز میں تھی۔ 75 مائلز جنوں کے لیے، 75 مائلز انسانوں کے لیے، 75 مائلز پرندوں کے لیے اور 75 مائلز جانوروں کے لیے تھی۔ پیارے بچوں، اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کے بارے میں۔ اللہ پاک نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام ہوا کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ سفر فرماتے تھے۔ اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا، صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 1 مہینے میں سفر کرتا ہے، اور اگر آپ علیہ السلام شام کے وقت سفر فرماتے تو رات تک 1 مہینے کے راستے کے برابر سفر فرما لیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس بات کا ذکر بھی قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں۔ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ پاک کے ایک پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات سنے۔ آپ کا جو عظیم لشکر تھا جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، دیگر مخلوقات بھی تھیں، ان کی عظمت و شان اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے، اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کرام کو اپنی مخلوق پر بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اتنے سپیریئر ہوتے ہیں کہ ساری مخلوق ان کے تابع فرمان ہو جاتی ہے، ان کی بات مانتی ہے۔ ہاں، جو سرکش باغی انسان اور جنات ہوتے ہیں وہ انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ورنہ ساری مخلوق اللہ کے انبیاء کی تعظیم کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کے واقعات پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سی پیاری باتیں بھی معلوم ہوں گی اور ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پررحم نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، یعنی کہ آج ایک مقابلہ ہوگا، اور مقابلہ ہوگا سوالات جوابات کا۔ کچھ کوسچنز میں کروں گا، آنسرز آپ لوگوں نے دینے ہوں گے، لیکن زبان سے نہیں بلکہ پیپرز کے ذریعے۔ کس طرح ہوں گے؟ سوالات میں کروں گا، آپ لوگ سنیں گے، پھر آپ کے سامنے ایک ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہوگی، ٹوکری ہوگی، اس میں کچھ پیپر ہوں گے، ان میں سے کسی ایک پیپر میں ہر سوال کا جواب ہوگا، وہ آپ نے پیپر تلاش کرنا ہوگا، بتانا ہوگا۔ آخر میں ہم فیصلہ کریں گے کہ کون جیتا یا کس نے جتا دیا اپنے بھائی کو۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈنا ہے، لیکن جواب ڈھونڈیں گے کون؟ اس کے لیے بچوں کو ڈھونڈنا ہے۔ دائیں طرف بھی 4 اور بائیں طرف بھی 4 یار کی نسبت سے 4 بچے موجود ہیں۔ کون آنا چاہے گا؟ سب یاد کھڑا کر دیں گے، لیکن سب آ سکیں گے؟ ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے ہم۔ ماشاءاللہ، یہاں پر 2 بچے ہیں، بیچ میں پینٹ شرٹ والے ہیں، دونوں طرف امامے والے ہیں۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا اور پھر سلیکٹ ہو جائیں گے۔ محمد مبشر۔ محمد مبشر بھائی، آپ کو مبارک ہو، آپ مقابلے کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے اچھے انداز میں، ٹھیک ہے جی۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے، لیکن یہاں سے ہم جو بالکل فرسٹ سیٹ پر بیٹھے ان سے نام پوچھیں گے۔ جی، نام بتائیں گے اپنا، بڑے بھولے بھالے لگ رہے ہیں آپ۔ محمد عفان۔ محمد عفان بھائی، مبشر بھائی سے مقابلہ کرنا کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا؟ جی۔ جیتیں گے یا جتائیں گے؟ جیتوں گا۔ جیتیں گے، چلیں آ جائیں پھر آپ بھی ماشاءاللہ۔ جی، محمد عفان اور محمد مبشر، ماشاءاللہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔
جی تو مقابلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. 6 سوالات ہوں گے. ہر سوال کو سننے کے بعد تھوڑا سوچنا ہے, پھر باسکٹ میں موجود پیپرز میں وہ جواب تلاش کرنا ہے, پھر وہ آپ نے بورڈ پر پن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس دوران نہ کسی سے کچھ پوچھنا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے. آخر میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کس نے آگے جتا دیا. جی تو بچوں آپ سے پہلا سوال یہ ہے, بہت آسان سوال ہے. سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ روز ہی پڑھتے ہیں, نماز میں بھی ویسے بھی. تو سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ, پہلا کلمہ کون سا ہے وہ بتانا ہے. ماشاءاللہ بہت آسان سوال تھا. جی دوسرا سوال آپ لوگوں سے, قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں گا, آپ نے بتانا ہوگا کہ وہ کون سی سورت میں آیت ہے. آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ قرآن مجید کی کون سی سورت کی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اس سورت میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اس سورت کا نام بتانا ہے. ماشاءاللہ. تیسرا سوال بہت آسان ہے. رجب میں کتنے حروف ہیں؟ بچوں رجب ایک اسلامی مہینہ ہے, اس میں یا تو 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہا, یہ پوچھ رہا ہوں لفظ رجب جب اردو میں ہم لکھیں گے اس کو تو اس میں کتنے حروف ہیں, حروف کی تعداد بتانی ہے. لفظ رجب میں کتنے حروف ہیں؟ جی چوتھا سوال, اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام بتائیے. یہ آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور پوری سورت بھی ان کے نام سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا, والدہ کا نام. جی پانچواں سوال کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ اوپر سے نیچے جب آئیں گے, اپ سے ڈاؤن ہوں گے, ٹھیک ہے, سیڑھیاں اترتے ہوئے, یا یوں اس کو کر لیں کہ اونچائی سے نیچے ڈھلان کی طرف جب ہم آئیں گے تو کیا پڑھیں گے, کیا پڑھنا چاہیے, وہ مبارک کلمہ بتانا ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال یہ ہے, رجب شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ وہ اسلامی مہینہ کون سا ہے, اس کا نام بتانا ہے جو رجب کے بعد آتا ہے. چلے اشارہ بھی دے دیتا ہوں, وہ مہینہ جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور رجب کے بعد ہوتا ہے. رجب اور رمضان کے درمیان ایک مبارک مہینہ ہے. ماشاءاللہ جواب دینے کا سلسلہ مکمل ہوا. اب بڑھیں گے عفان صاحب کی طرف. جی عفان صاحب ماشاءاللہ 6 کے 6 سوالات کے آپ نے جوابات دیے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. کچھ غلطی ہوئی ہوگی؟ نہیں, کیوں, آپ کو پہلے سے جواب پتا تھے؟ کوشش کی تھی. ماشاءاللہ لگتا ہے آپ کی کوشش بالکل درست ہوئی ہے. جی تو قسمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, پہلے سوال کا جواب تھا الحمد. سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمد ہے. ان کا جواب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان کی آیت مبارکہ, ان کا یہ جواب بھی. رجب لفظ میں 3 حروف آتے ہیں, ان کا یہ جواب بھی. تیسرا سوال جواب میں بھی 3, ان کا جواب. چوتھا سوال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام بتائیے, ان کا نام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا جواب. ماشاءاللہ. سیڑھیوں سے یا بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے, ان کا جواب. اور بچوں نیچے سے اوپر کی طرف یعنی ڈھلان سے چڑھائی کی طرف جب ہم جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. اتریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. 5 سوال کے جواب درست. آخری سوال یہ تھا کہ رجب کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے, اور وہ شعبان شریف ہے, ان کا جواب. اس طرح ہمارے عفان صاحب آگے بڑھ چکے ہیں. ماشاءاللہ. جی بڑھیں گے مبشر صاحب کی طرف. کیسے مبشر بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے سوالات بھی سن لیے, جوابات بھی سن لیے, تو فیصلہ آپ خود ہی کر دیں. مائک پہ بتائیں کہ آپ کے سارے جواب درست ہے. چلو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا الحمد, ان کا جواب. دوسرے سوال کا جواب سورہ رحمان تھا, ان کا یہ جواب بھی. تیسرے سوال کا جواب 3 تھا, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. چوتھے سوال کا جواب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھا, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. پانچویں سوال کا جواب سبحان اللہ تھا, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. کہہ دے سبحان اللہ مائک پہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں. اور چھٹے سوال کا جواب تھا شعبان. رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس اسلامی مہینے کا نام ہے شعبان, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اس کے ساتھ یہ مقابلہ بالکل برابر ہوا.
बराबर होते ही ये सेगमेंट मुकम्मल, और इस सेगमेंट के मुकम्मल होते ही हमारा ये एपिसोड भी आज मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ इन्हीं सेगमेंट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहा करिए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।